تقوی کی اہمیت تزکیہ و تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کی سحر ٹرانسمیشن میں تربیت و تزکیہ پروگرام میں آپ کا میزبان محمد ابرار ظہیر اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ماہر تعلیم، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے ساتھ 30 دن موجود رہیں گے۔ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد زید لکھوی صاحب، آپ ماہر تعلیم ہیں، آپ زندگی کا ایک عرصہ آپ تعلیم و تربیت سے وابستہ آپ گزار چکے ہیں، وابستہ رہے ہیں، اور آج ہمارے پاس یہ موجود ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ان کی زندگی بڑی بابرکت ہے، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، آپ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہمارے دوسرے معزز مہمان جناب پروفیسر ڈاکٹر مزمل حسن شیخ صاحب حفظہ اللہ تعالی، یہ موجود ہیں۔ آپ کے تعارف میں میں یہ کہوں کہ آپ 15 سے زائد کتابیں ماشاءاللہ لکھ چکے ہیں اور لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ نصف صدی کی یہ بات ہے، آدھی صدی کا قصہ ہے، تعلیم اور تدریس کے شعبے سے وابستہ ہے۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کو، اس امت کے بچوں کو، بڑوں کو اللہ کے فضل سے اخلاق کی، دین کی اور عصر کی عصری علوم سے جو ہے نا وہ بہرہ کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں، آپ نے وقت دیا، اللہ آپ کو برکت دے۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہمارا موضوع گفتگو ہوگا سحری کی برکت، آداب اور احکام۔ دوسرا روزہ ہے، ہم سحری کے فضائل، سحری کے آداب، سحری کے احکام اور سحری کے فضائل اس پر اپنے معزز مہمانان گرامی سے بات کریں گے۔ ایک خوبصورت شعر کسی شاعر نے کہا ہے، وقت سحر یہ دیکھو سحری کا کیا مزہ ہے، وقت سحر یہ دیکھو سحری کا کیا مزہ ہے، سنت ہے اس کا کھانا برکت کی یہ غذا ہے۔ یہ برکت والی غذا ہے، اشارہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف جس میں آپ نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، لوگوں سحری کیا کرو، اس میں برکت ہے۔ اپنے معزز مہمانوں کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، یہ فرمائیے کہ سحری کیا ہے، اسے کیا مراد ہے اور اس کی اہمیت، اس قدر اہمیت کیوں بیان کی گئی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحر جو ہے لغوی اعتبار سے اس کو رات کا ایک ٹکڑا بھی کہا گیا ہے اور رات کا کنارہ بھی کہا گیا ہے۔ تو سحر سے مراد لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ وقت جو رات کا آخری حصہ ہے اور طلوع فجر سے پہلے کا وہ وقت سحر ہے۔ اور اس وقت کیونکہ یہ جو فجر سے پہلے کا وقت ہے، یہ رات کا جو آخری نصف یا آخری ثلث جو ہے یہ اس کا وقت ہے، اور یہ بڑا ہی اہم وقت ہے، کیونکہ اس وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا لگائی جاتی ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، وہ مانگے میں اس کو دوں۔ تو جب ایسا وقت کہ کائنات کا مالک وہ خصوصی توجہ فرمائے سبحان اللہ اپنی مخلوق کی طرف اور ان سے صدا لگائے کہ مانگو میں دینے کے لیے آمادہ ہوں، تو ظاہر ہے اس سے بہتر وقت پھر کون سا وقت ہو سکتا ہے۔ تو یہ وقت رمضان المبارک میں اس کی خاص طور پہ اہمیت ہوتی ہے، کہ اس لیے کہ طلوع فجر سے پہلے کچھ کھانا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس کی رغبت دلائی گئی کہ ضرور کھایا جائے۔ اور یہ وقت کے لحاظ سے اگر دیکھتے ہیں تو جسٹ یہ طلوع فجر سے پہلے رات کے آخری حصے کا وہ وقت ہے، صحیح، کہ جس میں ابھی جو رات کا آخری کنارہ ہے۔ اور شرعی اعتبار سے وہ وقت جو رمضان المبارک میں خاص طور پہ سحر کے لیے اور سحور کے لیے
یعنی سحری کے وقت کا کھانا کھانے کے کھانا لیے کھانے کے مقرر لیے، ہے، صحیح اسے عام طور پہ عرف عام میں سحری کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ برکت والا ٹائم ہے، پیارے پیغمبر کا فرمان ہے فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَکَۃ، تو یہ برکت سے کیا مراد ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں کھانے میں برکت ہے یا پیٹ بھرنے میں برکت ہے یا وقت میں برکت ہے؟ یہ ہمارے ناظرین عموماً یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس برکت سے مراد کیا ہے؟ برکت کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ پاک کی خاص الخاص رحمتیں شامل ہوتی ہیں، اور تھوڑا کفایت کرتا ہے، جی بھر جاتا ہے، کیونکہ آپ کے ارشاد گرامی کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک وقت آئے گا کہ جب کھانے کو نہیں ملے گا، روح مردار اور روڑی سے گند وغیرہ کھائیں گے، تو مومن ایک انار اتنی برکت ہوگی کہ کئی بندے اس کے ساتھ ان کا پیٹ بھر جائے گا۔ تو اصل میں یہ سیر چشم ہونا تو یہ بات ہے، تو اس وقت پھر اللہ کی خاص رحمتوں کا چونکہ نزول ہو رہا ہوتا ہے، اور ید اللہ علی الجماع، سارے مل کے کھا رہے ہوتے ہیں، ورنہ عام طور پر یہ صورت نہیں ہوتی۔ الگ الگ ہوتے ہیں تو اللہ کی جب رحمت اتر رہی ہو اور اللہ کا ہاتھ ہو تو وہ پھر سیری خوب ہوتی ہے، تھوڑے کے اندر بھی، بشرطے کہ وہی پیٹ کو بھر کے نہ کھایا جائے۔ تو اس کے ساتھ پھر یہاں ایک چیز ضمناً یہ ہے کہ بعض دفعہ رات کو 12-1 بجے کھا پی کے سوتے ہیں اور لیٹ ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ تو صبح اٹھتے کوتاہی ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی 8 پہر کا، حالانکہ 8 پہر تو وہ بنتے ہی نہیں، پورے 24 گھنٹے کے 8 پہر ہیں، تو وہ 2-3 گھنٹے کا جو مارجن ہے اس کی وجہ سے سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات کوئی نہیں، روزہ تو بہرحال نیت چونکہ مومن نے کی ہوئی ہے تو اس کے مطابق وہ چلتا ہے۔ تو برکت یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے اندر ایسی سیر چشمی پھر کرتا ہے کہ وہ کھانے کی بندگی نہیں کرتا ہے، یعنی عبداللہ بن کے رہتا ہے، عبدالمیدہ عبدالمادہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ سیر ہو جاتا ہے۔ سحری کے وقت کی بات آپ نے اس سے پہلے بھی تھوڑی سی ارشاد فرمائی ہے، لیکن آپ نے وہ بتایا کہ وہ آخری کنارہ ہے رات کا، وہ آخری وقت ہے، لیکن یہ بتائیے کہ سحری کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ اور آج کل جو ہے نا وہ یعنی کہ کس وقت کھانا چاہیے، یا سحری کا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا آخری لمحہ کب ہوتا ہے؟ کیا اذان کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے یا اذان کے دوران کھا سکتا ہے یا اس کے بعد بھی کچھ دیر رہتا ہے؟ اس حوالے سے تھوڑے سے ہمارے ناظرین کو وضاحت فرمائیں۔ ایک تو سحری کے وقت کا جو آغاز ہے اس حوالے سے کوئی تخصیص یا تعین نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اس کے لیے کوئی اندازہ بتایا گیا ہو کہ اس وقت وہ شروع ہوتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم کہ سحری میں تاخیر کی جائے، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یقیناً جو مسنون وقت ہے سحور کا، وہ آخری وقت ہے کہ طلوع فجر سے اتنا وقت پہلے کہ جس میں انسان ساری کر سکے، اپنی ضروریات پوری کر سکے ضروریات پوری کھانے کر کی۔ سکے، اتنا صحیح وقت ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اور دوسرا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ 2 اذانیں ہوتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو وہ پہلی اذان اور دوسری اذان کے وقفے کے بارے میں جو روایت موجود ہے کہ وہ تقریباً اتنا ہی تھا کہ بس وہ اذان دے کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترتے تھے، تو بس تھوڑی دیر کے بعد ہی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اذان کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو جو پہلی اذان ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ اسی لیے ہے تاکہ جو لوگ قیام میں ہیں وہ اس سے لوٹ آئیں، اپنی سحری کر لیں، جو لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ جاگ جائیں اور اپنی سحری کر لیں۔ تو اس سے جو مسنون وقت معلوم ہوتا ہے وہ طلوع فجر سے ذرا پہلے، اتنا پہلے کہ انسان آسانی کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کر لے، بس یہی وقت ہے۔ پھر اس کی جو انتہا کے حوالے سے ہمارے ہاں بڑا المیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں سحر کی انتہا کا وقت اور افطار کے آغاز کا وقت جو مقرر فرمایا ہے وہ اذان کے ساتھ بالکل منسلک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اب اس کی وضاحت احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور فجر کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ 2 فجر ہیں، ایک فجر جو ہے وہ مستطیل ہے اور ایک مرسل روایت کے مطابق وہ بھیڑیے کی دم کی طرح سیدھی ہے، اور آپ نے یہ بھی وضاحت فرمائی کہ حالانکہ ہے وہ بھی فجر، اور وہ فجر جو ہے وہ بھی یقیناً روشنی ہے، لیکن وہ مستطیل ہے، بھیڑیے کی دم کی طرح ہے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ کھانے کو حرام نہیں کرتی اور نماز کو حلال نہیں کرتی، وہ
کھانا حرام کب ہوگا اور نماز حلال کب ہوگی؟ جب افق کے اوپر وہ روشنی پھیل جائے گی، جو مستطیر ہو جائے گی، جب پھیل جائے گی تو وہ روشنی جو ہے وہ فجر ہے، وہ آخری وقت انتہا ہے، وہ انتہا ہے۔ صحیح۔ اور اسی پر کیونکہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ نابینا تھے، تو جب وہ روشنی افق پر پھیلی ہوئی صحابہ کو نظر آتی تھی تو پھر انہیں کہا جاتا تھا کہ اصبحتا اصبحتا، اور پھر وہ اذان دیتے تھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، معذرت کے ساتھ یہاں پہ وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ یہ سوال کریں گے۔ ناظرین کرام، سحری کب شروع کرنی ہے، کب ختم کرنی ہے، افطار کب شروع کرنا ہے اور اختتام اس کا کب کرنا، وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ بات جاری رہے گی، وقفے کا ٹائم ہے یہاں پہ، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، پیغام ٹی وی کے تربیت و تزکیہ پروگرام میں سحر کی اس مبارک گھڑیوں میں ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، اپنے معزز مہمانوں سے سوال ہم نے رکھا تھا، ایک بہت کرنٹ ایشو ہے اور بہت لوگ اس پر سوال کرتے ہیں، آپ کے ذہنوں میں بھی آتا ہوگا کہ سحری کا آخری وقت کون سا ہے اور پہلا وقت شروع کب کرنی ہے اور وہ کرنی ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر محمد زید لکھوی صاحب ہمارے مہمان ہیں، وہ بتا رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اپنی اس بات کو جاری رکھیے اور ہمیں ذرا وضاحت کر دیجیے۔ اور وہ روشنی جو صبح کاذب ہے، صحیح، وہ بھی سورج کی روشنی ہے، اس کے بعد صبح صادق ہے، اور صبح صادق کا وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ہے جو سحری کو سحری کے اختتام کا وقت ہے، سحری کے اختتام کا وقت ہے، نماز کی حلت کا وقت ہے۔ جبکہ جو عملی طور پہ اس وقت اگر آپ اندازہ کریں، جتنے بھی، کیونکہ ہم کیلنڈرز پہ چل رہے ہیں، کلاک کے مطابق چلتے ہیں، افق کو کوئی نہیں دیکھتا ہی نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو یہ بہرحال ایک تو یہ بنیادی طور پہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اذان اختتام نہیں ہے، اختتام ہے طلوع فجر۔ اذان اگر کہیں طلوع فجر سے پہلے ہو رہی ہے تو اس پر کھانا پینا روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو سحر کے اختتام کا وقت ہے وہ طلوع فجر کا ہے۔ صحیح۔ اور اگر طلوع فجر آ گئی نظر تو اذان نہ بھی ہو تو سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ فرمائیے، ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے تجربات سے ہمیں آگاہ کیا، بزرگوں کے بھی اور اس کے اپنے بھی ذاتی جو تجربہ ہوا عملی طور پہ میں، آپ یہ فرمائیے کہ جب طلوع فجر ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے اور طلوع فجر ہو گئی ہے، یا اذان عین وقت پہ اگر اذان ہو گئی ہے تو اذان ہو گئی ہے، طلوع فجر ہم کہہ لیں وہ ہو گئی ہے، اب اصولاً تو اس کو کھانا چھوڑ دینا چاہیے، لیکن کیا شریعت میں ایسی گنجائش ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے یا کھاتا رہے اور جب تک اس کا پیٹ بھر نہیں جاتا چھوڑے نا؟ وہ کتنی دیر تک اس کو کھا سکتا ہے؟ بعض لوگ ہمارے یہ کہتے ہیں جی اذان کے دوران جتنا بھی کھا پی سکتے ہو نا، پانی پی لو، چائے پی لو، یا اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ کر لیں۔ کیا فرماتے ہیں آپ اس بارے میں؟ آپ نے جو فکرہ ساتھ فرمایا نا کہ پیٹ بھر کے کھا لیں، وہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیالہ ہاتھ میں لیا، شروع کیا ہے تو اس کو مکمل کر لے۔ اب ہر ایک کا اپنا جو برتن ہے اس کے مطابق تو وہ آدھ گھنٹے تک بھی چلتا رہے گا، کہ درمیان میں کہتے پانی پیو تو کہتا جب وقت آئے گا تو پانی بھی پی لیں گے، تو وہ اس ضرورت کی تکمیل اس نے کرنی ہے، کیونکہ یہاں مراد یہ ہے کہ اس کو پیٹ کے اندر اتنی، یعنی 7 آنتوں میں کھانے کی بجائے، جیسے کافر کی بھی مثال آپ نے دی ہے، مومن کا مختلف معاملہ ہے، اور اسی لیے وہ واقعہ موجود ہے کہ جب وہ آیا تو آپ 7 بکریوں کا دودھ وہ پی گیا، اور پھر وہ سارا بیڈ خراب کیا، تو دوبارہ جب آیا تو پھر مسلمان ہوا تو آپ نے 1 بکری کا پلایا تو بس کر دی اس نے۔ تو مومن جو ہے اس نے اپنی ضرورت کی ایک تکمیل کرنی ہے تاکہ پورا دن جو ہے اس کی کمر سیدھی رہے اور اللہ کے فرائض بھی اور جو حقوق الناس ہیں وہ معاملات بھی چلتے رہیں۔ بالکل صحیح، تو یہ اس کی صورت ہے۔ نہیں، سوال میرا یہ تھا کہ اس کو، یعنی کہ اذان کے صرف آپ نے فرمایا وہ پیالہ جو اس کے ہاتھ میں ہے وہ ضرورت اپنی پوری کر لے، اس کے علاوہ اس کے بعد ختم ہے، اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کو لمبا کام نہیں کرنا چاہیے، جی بالکل، اس کی تقاضا اپنا پورا کرنا چاہیے جتنا اس کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے، نبی یہ سحری میں کھانا، یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے ذکر کیا تھا کہ بہت زیادہ لوگ کھاتے ہیں، اپنے پیٹ کا برتن جو ہے نا اس کو بھرتے ہیں خوب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے بارے میں کیا روایات ہمیں ملتی ہیں؟ آپ کتنا کھاتے تھے سحری میں، اور دیگر آپ کے جو اصحاب تھے کچھ ان کا تذکرہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
सहरी के खाने का कोई मेन्यू या कोई रूटीन मामूल ऐसा कोई हदीस मुबारका में बाकायदा तौर पे तो वारिद नहीं हुआ। सही। अलबत्ता ये नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद मौजूद है कि बेहतरीन सहरी जो है वो खजूर का खाना है। तो यकीनन जब नबी अलैहिस्सलाम उसको बेहतरीन सहरी फरमा रहे हैं खजूर खाने को, तो नबी अलैहिस्सलाम अपने अमल में भी उसको ज़रूर लाते होंगे। वैसे कोई भी खुसूसी खुराक जो सहरी के साथ आप सल्लम ने या कोई सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अपने लिए मखसूस की हो कि सहरी में ये ज़रूर होगी, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी किसी को मैसर होता था उसी से सहरी कर ली जाती थी। और एक हदीस मुबारका में तो बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि सहरी जो है वो ज़रूर करो क्योंकि ये बरकत वाला खाना है। तो चाहे एक घूंट पानी का पी लिया जाए, और बल्कि उसकी रवायत के आखिर में, ये ग़ालिबन सुनन इब्न माजा की रवायत है, तो आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते, यानी अल्लाह ताला रहमत भेजते हैं, फ़रिश्ते रहमत की दुआ करते हैं सहरी करने वालों के लिए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसाहिरीन, सुबहान अल्लाह। ये चीज़ जो है ये इस चीज़ को बयान, ये रवायत जो है बताती है कि उसमें पानी का घूंट भी, वो भी एक सहरी है, वो भी सहरी है। हाँ। सही। इसी तरह से जैसे आपने पहले सवाल किया था कि ये जो बरकत है वो खाने के अंदर है या वक्त के अंदर है, तो उसमें भी यही बात है कि खाना तो मखसूस है ही नहीं। जो चीज़ भी सहरी के वक्त खाई जाएगी वो सहूर है, बरकत वाली है वो जी। तो सहूर मा युतसहर बिही, सहूर सिर्फ वो है कि जिसके साथ वो चीज़ जो सहरी के वक्त खाई जाती है, वो जौ भी हो सकते हैं, वो सत्तू भी हो सकते हैं, दूध भी हो सकता है, वो खजूर भी हो सकती है। तो खाना मखसूस नहीं है। और बरकत के हवाले से दोनों आरा मौजूद हैं। एक राय तो ये है कि खाना भी बरकत वाला है, वक्त भी बरकत वाला है, और खाना खाने का अमल भी बरकत वाला है। इमाम इब्न असीर जो हैं वो रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं कि जो वक्त है या खाने वाली जो चीज़ है वो बरकत मुराद नहीं है, बल्कि सहरी करने का अमल जो है वो बासे बरकत, वो बरकत बायस। बिल्कुल। और उसकी तायीद एक और हदीस मुबारका भी करती है कि जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस्ताईनु, अब मदद हासिल करो रोज़े पर अपनी सहरी के ज़रिए से, और मदद हासिल करो कैलूले के ज़रिए से अपने क़यामुल लैल पे। यानी जो सहरी का करना है ये रोज़े के लिए मुआविन साबित होता है, रोज़े को सही तौर पर निभाने में, और इसी तरह से कैलूला जो है वो रात के क़याम के अंदर मुआविन साबित होता है। और आपने हुक्म फरमाया कि ये मदद लिया करो, तो ये हुक्म है रसूलुल्लाह सल्लम का। तो ये हदीस ये ज़ाहिर करती है कि कोई मखसूस खाना जो कि ख़ास कर दिया गया हो सहरी के साथ, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जो चीज़ भी मैसर हो, चाहे पानी का घूंट हो, वही करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मौसम का बहुत असर होता है रोज़े पे। ज़्यादा गर्मी हो तो बहुत सारे लोग रोज़ा छोड़ देते हैं। अब गर्मी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और दिन तिवालत को जा रहा है, कुछ वक्त जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। अगर 16 घंटे का रोज़ा है तो मेरा ख्याल ये 30वें रोज़े तक जाता हुआ ये 16.5 घंटे या पौने 17 घंटे का ये हो जाएगा। तो इस बढ़ती हुई गर्मी में जो है ना, तिब्बी नुक्ता नज़र से आप क्या समझते हैं कि सहरी किस हद तक, ये तो बात क्लियर है जैसे डॉक्टर साहब आपने भी बयान फरमाया, डॉक्टर साहब ने भी, कि खाना मकसूद नहीं है, लेकिन एक बंदा अब गर्मी है उसकी बर्दाश्त को भी देखना है, तो वो किस हद तक अपने खाने को तूल दे सकता है, अपना ज़्यादा खाना खा सकता है? क्या तिब्बी नुक्ता नज़र से आप क्या फरमाते हैं, अगर आपका कोई तजर्बा हो या मुशाहिदा हो या कोई आपने किताबें पढ़ी हों इस हवाले से? अल्लाह अकबर। असल बात तो वही है कि अंदर मुतमईन हो और पेट के साथ मामला अल्लाह के साथ वो हो, तो उसके अंदर अल्लाह की रहमतें और बरकतें शामिल होती हैं। तो रसूल सल्लम का यही शेख ने भी जैसे भी फरमाया कि जैसे जौ है, अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो वो प्यास को बहुत हद तक कंट्रोल करता है। खजूर का इस्तेमाल, और वो शाम को आप खजूर अगर ना होती तो चुहारे के साथ या पानी के साथ, उम्मत के कमज़ोर तरीन आदमी के हवाले से भी, तो ये चीज़ जो है उसमें हमारे जो सुबह का खाना है उसमें तमाम जो हमारे इस माशरे के अंदर पाकिस्तान में और बाकी आलमी इस्लाम के अंदर भी जहाँ पर है,
تو دہی کا اگر استعمال ساتھ کر لیا جائے، لسی کا استعمال کر لیا جائے، اور سادہ کھانا، کیونکہ جتنا وہ پراٹھا یہ تیز کیا جائے گا اتنا پھر وہ گرانی ہوتی ہے اور وہ کیلولہ بھی پھر لمبا ہو جاتا ہے۔ ہمارے کسی کا یہ فکرہ ہے کہ صبح کھا کھا کے اتنا ہوا کہ فجر گئی اور زور اور عصر جی کیلولہ کر رہے ہیں، پھر افطاری کا سامان لیتے ہوئے مغرب بھی گئی اور وہ بھی سارا کچھ۔ تو اصل تو وہ چیز نہیں، اصل تو چیز روح ہے جو پیدا کرنی ہے، صحیح، اور وہی ہے دوسروں کے تقاضے جو ہیں ان کو پیش نظر رکھنا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو وہ یہی ہے کہ سادہ کھانا ہو، معمول کا کھانا ہو، اور اس میں تکلفات جو ہیں وہ زیادہ نہ ہوں، تو اصل تو پیٹ درود شریف سے، تسبیحات سے، تلاوت کے ساتھ وہ جو نزول ہوتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، تو وہ 1-1.5 روٹی بہت کفایت کرتی ہے ماشاءاللہ۔ دن 12 گھنٹے یا 14 یا 16 گھنٹے اس کا، کیونکہ صحابہ کرام اجمعین کا جو معمول تھا کہ یہ بھی خواہش تھی کہ ہم نہ ہی چھوڑیں، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے جیسے بدر کا مارکہ ہوا ہے اور جیسے فتح مکہ ہوا ہے، جی تو وہ آپ نے حکماً چھڑوا دیا تھا، چھوڑ دیا۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بات روزہ چھوڑنے کی آئی ہے، ہم سحری کی بات کر رہے ہیں۔ بعض لوگ جیسے پہلے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ 8 پیرا روزہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رکھا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک روزہ دار جو ہے یہ کن حالات میں روزہ چھوڑ سکتا ہے اور کن حالات میں وہ، جیسے آج کل بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ہمت ہے، ہم رکھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، 8 پیرا بھی رکھ سکتے ہیں اور بھی لمبا کر سکتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک یہ گنجائش نکلتی ہے؟ کون سے بندے روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور کون سے اس کو رکھ سکتے ہیں؟ روزہ چھوڑنے کے حوالے سے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے معیار بیان فرمایا ہے، مرض ہے، بیماری ہے، سفر ہے، اس میں کچھ خواتین کے معاملات ہیں جو ان کے ماہانہ اور زچگی کے حوالے سے وہ بھی یقیناً اس کے اندر آتے ہیں، اور سفر میں بھی یقیناً ایسا سفر خاص طور پر جو جس میں روزہ برداشت کرنا مشکل ہے، اس میں تو نہ رکھنا ہی زیادہ افضل ہے۔ صحیح۔ البتہ اگر کسی کا سہولت والا سفر ہے اور اس میں وہ اپنا روزہ جو ہے اس کو قضا نہیں کرنا چاہ رہا اور رکھنا چاہ رہا ہے، تو آسان سفر میں وہ رکھ بھی لیتا ہے، تو وہ گناہ کی بات تو نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے جو بیماریوں کی بھی بیماری کی نوعیت ایسی ہو کہ ان کے لیے روزہ نبھانا ممکن نہیں ہے، تو جو اگر کوئی ایسی کیفیت ہے کہ روزہ ایک بندے نے ارادہ کیا صبح میں نے روزہ رکھنا ہے، سحری کے وقت جاگ نہیں سکا، اب اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ دے کیونکہ میں نے تو سحری کی نہیں ہے لہٰذا میں چھوڑ رہا ہوں، اس میں دیکھنا پڑے گا اگر تو اس میں جسمانی طور پر صحت کے اعتبار سے اتنی استعداد نہیں ہے کہ وہ برداشت کر سکے، پھر اس کو گنجائش دی جا سکتی ہے، تو پھر تو وہ چھوڑ سکتا ہے، بلکہ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے، وہ بھی معذور اور مریض تصور ہوگا کیونکہ اس کی صحت اس کو اجازت نہیں دیتی۔ لیکن اگر ایسا معاملہ نہیں ہے اور نوجوان ہے اور نبھا سکتا ہے، گزارا کر سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ رکھے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ نہیں مجھ سے نہیں ہونا اور وہ اپنے آپ کو معذور سمجھتا ہے، تو اپنے عذر کا جواب اس نے اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر دینا ہے، اس صورت میں وہ چھوڑتا بھی ہے۔ تو اچھا ڈاکٹر صاحب، اس پر مزید ہم بات کریں گے، یہ بڑا ایک برننگ ایشو ہے، بالخصوص ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے نا وہ اس حوالے سے 1-2 سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں، میں وقت بریک کا۔ ناظرین اکرام، یہاں پہ وقت ہے وقفے کا، انشاءاللہ العزیز چند لمحات کے بعد دوبارہ آئیں گے تو اپنے معزز مہمانوں سے یہ سحری کے حوالے سے اور روزہ رکھنے اور چھوڑنے کے حوالے سے، موسم کی شدت ہو یا دیگر ضروریات ہوں، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ تقوی کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام مجھے رمضان۔ تقوی کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام مجھے رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، پیغام ٹی وی کے سحر ٹرانسمیشن میں تربیت و تزکیہ پروگرام جاری ہے، اور وقفے سے پہلے ہم اپنے معزز مہمانان گرامی سے بات کر رہے تھے کہ روزہ کن حالات میں چھوڑا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے بعض اسکالر خود کو کہلانے والے، اس وقت ان کی یہ حالت ہے کہ وہ بہت زیادہ چھوٹ دیتے چلے جا رہے ہیں، بہت زیادہ رخصتیں دے رہے ہیں،
ایک بچہ پیپر دینا چاہتا ہے تو وہ نہ روزہ رکھے، اگر وہ سفر میں ہے تو نہ روزہ رکھے، فلاں ہے تو نہ روزہ رکھے۔ آپ جو بات کر رہے تھے اسی تناظر میں اس کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں، تو آپ یہ فرمائیے کہ یہ کس حد تک گنجائش دی جا سکتی ہے، اور کیا اس پر حکومت کی بھی کوئی ذمہ داری ہے یا صرف ایک انسان کی اپنی ہی اس پر چھوڑ دیا، اس کے ایمانی کیفیت پر چھوڑ دیا گیا ہے یہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو مصروفیات اور معمولات اور موسم کی بھی اس علاقے کے اعتبار سے شدت جو تھی، اس کے باوجود کہیں بھی احادیث میں ایسا تذکرہ نہیں ملتا کہ کام کی شدت کو اور معمولات کی شدت کو اپنا کوئی ایسا معمول ہے کہ جو ذرا محنت طلب ہے تو وہ اس کو عذر کے طور پر سمجھا گیا ہو یا اس کو عذر کے طور پہ قبول کیا گیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو عذر فرما دیے ہیں، سفر ہے، مرض ہے، دیگر جو عذر شرعی وہ جو واقعی عذر ہیں متعین ہیں اور مقرر کیے ہوئے ہیں، معلوم ہیں، وہی عذر ہیں۔ اب اگر ایک مزدور مزدوری کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو مزدور ہوں، لہٰذا مزدوری کی وجہ سے میں تو روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے اپنے وقت کو آگے پیچھے کرنا، تھوڑا کرنا، کمائی اپنی کم کر لینا، یہ سارے اس کے لیے آپشنز ہو سکتے ہیں، لیکن روزہ چھوڑنا اپنے کام کی شدت کی وجہ سے یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کہیں بھی قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بچے امتحان دینے کے لیے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، جی ہمارے امتحان ہو رہے ہیں، ہم محنت کرنی ہے، تو یہ بھی بیکار قسم کی مشق ہے ان کا یہ؟ جی بالکل، کیونکہ یہ ایسے معاملات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض نہیں کیے گئے ان کے اوپر۔ اگر کوئی گو کہ تعلیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فرض جو ہے وہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، دین کی تعلیم ہے، اور وہ تعلیم بالکل بھی کہیں رکاوٹ نہیں بنتی ہے روزے کے لیے، تو باقی عصری علوم کا حصول جو ہے دنیوی ضرورت ہے، لیکن اس کی خاطر اللہ کی طرف سے کیے گئے فرائض ان کو نظر انداز کر دینا یہ بالکل بھی نہ قرین قیاس ہے اور نہ ہی شریعت کے مطابق۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے زندگی کے ایک طویل عرصہ گزارا ہے، آپ کا کلچر ہمارے معاشرے کا دیکھا ہے، آپ کے علاقے میں، آپ کے گاؤں میں، مختلف علاقوں میں سحری کے لیے نا کچھ لوگ جگانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ڈھول بجاتے ہیں یا وہ پیپے کھڑکاتے ہیں یا لوگوں کے دروازے یعنی کہ نا وہ ڈور بیل جو ہے نا اس کو نوک کرتے ہیں اور وہ سارا سلسلہ۔ تو اب یہ بتائیے کہ یہ بعض مساجد میں اعلانات بھی ہوتے ہیں اور بعض مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ وہ قرآن مجید پڑھنے لگ جاتا ہے، کچھ چند آیتیں پڑھ کے وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ جناب یہ سحری کا وقت ہو گیا، اتنے منٹ رہ گئے ہیں، اب اتنے منٹ رہ گئے ہیں۔ آپ اس کلچر کو کیسے دیکھتے ہیں شریعت کی نظر میں، اور ہمارے عام جو موجودہ معاشرتی حالات ہیں اس تناظر میں آپ کہاں تک اس کی گنجائش سمجھتے ہیں اور کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں رجوع الی اللہ والرسول، رجوع الی القرآن والسنہ اصل جو قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہے۔ تو ڈھول باجے تو آپ ختم کرنے آئے تھے، سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ جا کے وہاں پر یہ ختم کرو اس کو، تو وہ تو اسلام کا شعار ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو دیگر اقوام اور جو مختلف طبقات ہیں ان کے اندر، اور وہ ظاہر ہے کہ مشرکین ہیں، معاندین ہیں، اس کی بات نہیں چلتی ہے۔ دوسرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصل اصول جو تھا وہ یہ تھا کہ اذانیں ہیں تو اللہ کا نام بلند کرنا، اور اس کی روشنی کے اندر دونوں پوائنٹ جو ہیں وہ کلمۃ اللہ، اعلیٰ کلمۃ اللہ ہے جو پروگرام ہے، گھروں کی بیلیں دینا جا کے، اور پھر یہ ڈھول باجے جو بیمار بچے بوڑھے، اور ان کے لیے بڑا یہ ایک عذاب ہوتا ہے، اور جن کو سمجھایا گیا انہوں نے توبہ کر لی کہ جی ہم یہ کمائی بھی وہ حلال نہیں بنتی ہے، تو نہ تو وہ اسلام کا شعار ہے اور نہ یہ زیب دیتا ہے کہ اسپیکروں کے اوپر اب تلاوت کرتے ہوئے جو لوگ گھروں میں جن جن امور میں مصروف ہیں تو بعض لوگوں تو گناہ گار کیا جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ گھڑی گھڑی بتایا جائے۔ اب تو کوئی ایسی چیز رہی نہیں، جیسے یہ پروگرام اب چل رہا ہے تو ان کے سامنے وقت موجود ہے اور اس کے لیے وہ سارا کچھ ہے، تو یہ اس کے اندر وہ روح کار فرما نہیں ہے، اور نہ ہی وہ روحانیت آتی ہے ڈھول باجے سے یا بیلیں دینے سے یا بار بار ٹائم بتانے سے۔ تلاوت کرنے کے بھی آداب جو بتائیں اس کے اندر وہ چیز نہیں آتی، اصل چیز وہی ہے کہ وہ اذان پہلی اور اس کے بعد پھر وہ اختتامی طور پر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ
ایک آدمی رات کو مسجد میں نماز تراویح پڑھ لیتا ہے، وہ قیام اللیل کا جو ایک فریضہ وہ ادا کر لیتا ہے، کیا اب وہ مزید نفل سحری کے وقت میں، اگر وہ پہلے اٹھ جاتا ہے سحری کے وقت سے، کیا وہ مزید نوافل پڑھ سکتا ہے اس دوران؟ کہاں تک اس کی گنجائش ہے؟ گنجائش تو اس حد تک ہی ہے کہ اگر ایسا تقاضا ہے تو وہ 2 رکعت لمبی پڑھے، خوب پڑھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطروں کے بعد بھی 2 رکعت ادا کی ہوئی ہیں، تو باقی ایک رات میں 2 وطر نہیں ہوتے ہیں، وطرین والی بات جو ہے وہ بھی مد نظر ہے، تو وقت کی جو کیفیت ہے، اور یعنی وہ سحری کے وقت وہ 2 رکعت پڑھ سکتا ہے اور اس کو لمبا کر لے، اس کو، اور جو وقفہ ہے اس کے بارے میں شیخ ابھی جیسے فرما رہے تھے کہ 50 آیات کی تلاوت کی جا سکتی تھی، سحری کا یہ وقت ہوتا تھا کھانے کا، یعنی اتنی وہ ٹائم لگتا تھا، تو تلاوت زیادہ سے زیادہ، اور نوافل میں چونکہ بندہ جیسے سجدہ کرتا ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، تو وہ 2 رکعت بھی ان قرآن الفجر کان مشہودہ، تلاوت کی تلاوت بھی 2 رکعت ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے جائیں۔ سحری کا وقت برکت والا وقت ہوتا ہے، اور اس میں جیسے آپ نے آغاز میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نزول جلال فرماتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ دعا کا بھی وقت ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ بتائیے کہ اس وقت میں دعا کی اہمیت کیا ہے، اور کس قدر کتنی دعا ہم اس میں کر سکتے ہیں، کتنا وقت لگا سکتے ہیں؟ جیسے میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ہے کہ وہ نوافل، اگر ایک بندہ نفل نہیں پڑھتا دعا ہی مانگتا رہتا ہے، یہ تلاوت نہیں کرتا دعا ہی کرتا رہتا ہے، آپ اس عمل کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ یقیناً جب وقت وہ ہے کہ جب خود رب ذوالجلال جو ہے وہ آسمان دنیا پہ آ کے آوازیں لگا رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، تو بہترین چیز دعا ہے، اور وہ دعا جو ہے وہ نماز کی حالت میں بھی دعا ہی ہے، نماز ساری ہی جو ہے دعا پر مشتمل ہے، سجدے کی حالت میں بھی ہو سکتی ہے، ویسے بھی دعا ہو سکتی ہے، تو یہ ہر ایک کی اپنی جو ضرورت ہے، اپنی اس کی کیفیت ہے، اور جس طرح سے بھی وہ دعا کرنا چاہ رہا ہے وہ کر سکتا ہے، اور یہی جو جتنے بھی اوقات دعا کی قبولیت کے ہیں سب میں سے بہترین وقت یہی ہے اللہ اکبر، دعا کی قبولیت کا۔ صحیح۔ تو یقیناً جس حالت میں بھی، جو بھی، جس انداز سے بھی دعا کی جائے سب سے بہترین وقت ہے، اور اس سے بہتر عمل میرے خیال میں اس وقت کا نہیں ہے۔ یہ جس وقت ہمارا یہ پروگرام آنے اور ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ دعا ہی کا وقت ہے، بالکل ایسے۔ تو اس کے اختتامی لمحات میں آپ سے درخواست کروں گا کچھ دعائیہ کلمات ہمارے ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے، ہمارے لیے، اپنے لیے کچھ ارشاد فرمائیے۔ آپ تو آپ کا تعلق ایسے خاندان سے ہے جو دعائیں کرنے میں بہت مشہور ہے ماشاءاللہ، آپ کے اکابرین بہت لمبی لمبی دعائیں کیا کرتے تھے، اور سلسلہ چند کلمات دعا کے ارشاد فرمائیے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اور پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آفت اور مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پر امت مسلمہ کے اندر جو فرقہ واریت کا وائرس ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو متحد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اعلاء کلمت اللہ کا جو فریضہ ہے اس کو ادا کرنے کی صحیح معنوں میں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک بھی زندہ رکھے دین اسلام پر، اور اس طریقے پر زندہ رکھے جو اس کا پسندیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں موت نصیب فرمائے ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی، ہمارے موجودہ لوگوں کو بھی، گزرے ہوئے لوگوں کو بھی، آئندہ نسلوں کو بھی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین اکرام، آپ نے خوبصورت لوگوں کی خوبصورت باتیں سنی ہیں۔ سحری کے حوالے سے کچھ مسائل جو ہمارے روز ہمیں درپیش رہتے ہیں، لوگ بہت سارے مسائل پوچھتے ہیں، سوال کرتے تھے، ان کے جوابات دینے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ یہ سوالات آپ کے تھے، آپ کو یقیناً اس کا فائدہ ہوا ہوگا۔ اپنی سحریوں کو، اپنی افطاریوں کو، اپنے صبحوں کو، اپنی شاموں کو، اپنے دنوں کو اور اپنی راتوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزاریں۔ یہی ہمارا آج کا پیغام ہے۔ دعائیہ کلمات بھی ہو گئے۔ اپنے میزبان محمد ابرار ظہیر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ایمان کی شبنم، رحمت کی چھم چھم، آیا نیکیوں کا ایسا موسم، برکت کے لمحے، تسبیح کے نغمے، نیکیوں کی بوندیں ٹپکے ٹم ٹم، تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ ہو تربیت،
بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔